بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے خوابوں کے وجہ سے بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ناظرین، میں بڑا خوبصورت میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب تھے حج کے دنوں میں مطاف میں طواف کے دوران وہ درود شریف پڑھتے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا دعائے معصورہ مسنون ہے، آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے، درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو ان کا چہرہ مرنے کے بعد ایسے ہو گیا پھول کے لال نیلا ہو گیا جیسے کسی گدھے کا کوئی چہرہ ہو، ایسا ہو گیا۔ میں بہت غمزدہ ہوا اور میں فکر کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں سویا، میری قسمت جا گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی۔ میں نے عرض کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا یہ کیا حشر ہو گیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اور پھر آپ نے دست مبارک ان کے چہرے پہ پھیرا اور فرمایا کہ یہ شخص سود خور تھا، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن اس کی خاص بات اچھی تھی کہ روزانہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ ہم پہ درود پاک بھیجا کرتا تھا، اسی وجہ سے میں آیا ہوں۔ اور پھر کوئی کیا فرماتے ہیں وہ صاحب کہ جب صبح سو کے اٹھا اور میت کی تدفین کی تیاری وغیرہ ہوئی تو دیکھا کہ ان کا چہرہ ایسا پر رونق ہو گیا تھا کہ جیسے واقعی کو اللہ پاک کے ولی بندے ہوں۔ ناظرین کرام، ہم بہت چیزوں کو بہت ایزی لیتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، یعنی سود خوری کا انجام آپ نے دیکھ لیا اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت آپ نے دیکھ لی۔ فیصلے کا اختیار اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا عمل فرمائے۔ اس حوالے سے بات کریں گے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے، میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہی حکایت میں وعید بھی بتائی گئی اور فیوز درود بھی بتائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میں مختصراً اشکار بھائی، آپ نے بہت ہی زیر ایک یہ کرنٹ افیئرز بھی ہیں ایک طریقے سے، کیا معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہم بہت سی چیزوں کو ہلکا لیتے ہیں۔ یا تم سود کیوں لیتے دیتے ہو، چلتا ہے، دیکھی جائے گی، ہاں دیکھی جائے گی، ان حالات میں یار ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم اپنا پیسہ لگا رہے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ قرآن و حدیث میں بڑی واضح ممانعت آئی ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو، بے کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے چھٹکارا حاصل نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور سود کھانے والا، سود لینے والا، دینے والا، اس کی ڈاکومنٹیشنز کرنے والا، اس کے گواہ، سب کے سب اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں لعنت، تو لعنت کا مطلب پتہ ہے ویورز کو میں ان سے بھی کہوں گا، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو آشکار بھائی مجھے یہ بتائیں کہ باقی اس کے پاس بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچتا نا۔ تو لہٰذا کسی صورت میں بھی ہو، سود سود ہے، تو ہمیں اس سے ہر حال میں چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ ہم سود کا لین دین کرتے ہوئے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ترقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی پیروی میں ہے، نہ کہ ان سے اعراض کرنے میں ہے۔ لہٰذا کوئی اضطرابی کیفیت ہو، کچھ بھی ہو، یہ سارے ڈھکوسلے بہانے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم سود سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ قبلہ اشکار بھائی وہ غریبی میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن بڑے خوشحال ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سود کی لعنت سے جو ہے نا وہ دور کیا ہوا ہے۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بڑے خوشحال تھے۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی لوگوں کو کہ کئی شاپس کے مالک تھے اور پھر زمین پر آئے، جب ان سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ سود پر کہیں سے قرضہ لیا تھا۔ اس سود کے چھوٹے سے قرضے نے انہیں زمین بوس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ دوسری بات، آپ نے دلوں کے تاروں کو چھیڑا ہے، درود پاک۔ درود پاک تو بات یہ ہے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔
ہر حال میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنا زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر ہو تو درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ وہ حدیث پاک جو ہم سنتے ہیں نا کہ برا ہو اس کا، تباہی ہو اس کے لیے کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی پیارے محبوب کا ذکر ہو وہ درود پاک نہ پڑھے، تو اس میں تو کوئی خیر ہو نہیں سکتی کہ جہاں پر میرے نبی کا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اور درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام نے جو احکامات دیے نا، فرائض، واجبات، سنتیں، ان کو کرنے کے بعد اب کسی کا دل نہ دکھائیں، حقوق العباد کی بھی تعمیل کرنے کی کوشش کریں، درود پاک کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں۔ اور آپ یقین کریں گے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو درود پاک پڑھے، اور ایک حدیث میں قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، جو ان میں مشغول ہوتے ہوئے دعا نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بن دعا کے اسے عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا دنیا میں درود پاک کثرت سے پڑھتا۔ کیا بات ہے ناظرین، ماشاءاللہ، دیکھا میں نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا، کوشش کریں عمل کی، جب بھی بیٹھے ہوں وضو بے وضو درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں۔ آج کے پہلے کالوں کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کو میرا سلام۔ السلام جی وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے محمد طیب بات کر رہا ہوں۔ اچھا بات کر رہے ہیں، اچھا جی اپنا خواب سنائیے گا۔ یہ میرے دو خواب ہیں، ایک یہ کہ میرا انتقال ہو گیا خواب میں، ہاں اور مجھے قبر کے اندر دفنا چاہیے، اوپر سے قبر بند کر کے چل گیا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا خواب کیا ہے ہوگا؟ دوسرا میرا یہ ہے کہ جن میں جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، رات کو وہی معاملات خواب میں آتے رہتے ہیں کہ دماغ چلتا رہتا ہے، اس سے بچنے کا کوئی طریقہ آپ اگر ارشاد فرمائیں۔ اچھا یہ بتائیں کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری 15۔ ٹھیک ہے، 15 سال ایج ہے آپ کی۔ چلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ یقین ٹیلی فون پر موجود ہے، تھوڑا سا انتظار کیجیے، ہم ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آپ کے ہم نے خواب سنے ہیں بدلے ٹیلی فون۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، میانوائل ہم آپ کو بھی شامل کرتے رہیں گے۔ جی مفتی صاحب خواب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ملتان سے ایک حضرت نے خواب بیان کی دو۔ اچھا ان کی ایج جو ہے وہ 15 ایئرز ہے، ظاہر ہے کہ بالغ ہیں، تو کہتے ہیں 15 سال۔ اچھا انہوں نے کہا کہ خواب میں اپنا انتقال دیکھتا ہوں۔ اچھا کئی مرتبہ یہ خواب میں خود بھی دیکھ چکا ہوں اور کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر حقیقت میں برعکس ہوتی ہے، عام طور پر بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ کہیں یہ نہ سمجھے کہ جو خواب آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ لیکن خاص طور پر آپ خواب میں رو رہے ہیں تو حقیقت میں خوشی ہے، خواب میں انتقال ہو گیا تو حقیقت میں آپ کی لمبی عمر ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ ہاں یہ دعا کریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بیٹا، کہ فرمایا کہ من طال عمرو وحسن عملو، آمین۔ فرمایا بہترین زندگی وہ ہے جو طویل تو ہو لیکن فرمایا کہ اچھے اعمال کے ساتھ ہو، اور فرمایا کہ بدترین زندگی وہ ہے جو طویل ہو لیکن وہ برے اعمال کے ساتھ۔ اللہ بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو اچھے اعمال کے ساتھ بہترین زندگی عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میرے خیال میں کال ہے تو لے ایک لیں۔ کال لے دیں، پھر انشاءاللہ بیٹا آپ کا دوسرا خواب بھی بتائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رباب بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی رباب اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے گھر میں میرے بہت ہی خوبصورت کپڑے ہیں، کب دیکھا ہے یہ بتا دیں، کب لیڈیز دیکھا ہے؟ کے۔ آپ وقت تو وہ بتائیے۔ میری خالہ آتی ہیں تو وہ ہمارے رباب ایک منٹ آپ سنیے، آپ نے خواب رات میں دیکھا تھا یا صبح دیکھا تھا؟ تو میری خالہ آتی ہیں تو وہ امی نکال کے ان کو دے دیتی ہیں، تو وہ آتی ہیں تو کافی زیادہ لباس ہوتے ہیں تو میری خالہ لے جاتی ہیں۔ تو ویسے خالہ سے ہمارا سال ہو گیا، اس سے زیادہ ہو گیا، رابطہ نہیں ہے۔ اچھا رباب بھی بتائیے، خواب کس وقت آپ نے دیکھا تھا، صبح یا رات کو؟ صبح کے وقت۔ صبح کے وقت آپ نے دیکھا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ خالہ کچھ غریب ہیں؟ نہیں بالکل بھی قریب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے رباب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں رحیمہ خان سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی بیان کیجیے. ایک خواب تو یہ ہے کہ 27 رمضان کی سحری کے بعد دیکھا تھا میں نے, ایک صاف ستھری سڑک ہے, اس کے دونوں طرف اس کے گھاس لگی ہوئی ہے اور اس گھاس میں دیے جل رہے ہیں. دیے جل رہے ہیں, ٹھیک ہے. جی. اور دوسرا خواب میری بہن نے دیکھا ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ اس کے دانت اوپر والے ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں گر جاتے ہیں. کیا دانت اوپر والے گر کے ان کے ہاتھ میں, بہن کے ہاتھ میں گر جاتے ہیں. دانت اوپر کے دانت. کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو؟ بہن نے بتایا خواب میں دانت گرتے ہو, تکلیف ہوئی ان کو کوئی؟ تکلیف نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف نہیں ہوتی. اچھا, گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ ہاں, پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو بہن نے یہ خواب دیکھا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے؟ نہیں, چھوٹی ہے وہ تو. ٹھیک ہے. کتنی عمر ہے؟ 13 سال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی میرا خیال ہے. جی مفتی صاحب. اچھا, ملتان سے ہی انہوں نے دوسرا خواب یہ بتایا کہ جو وہ دن بھر میں کرتے ہیں نا, تو خواب میں وہی جو معمولات زندگی ہیں, دن بھر کے معمولات ہوتے ہیں, تو وہی دیکھتے ہیں. اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. بات یہ بیٹا کہ بعض اوقات بندہ سوچتا بہت زیادہ ہے. اچھا, جب سوچتے آپ بہت زیادہ ہیں تو دن بھر میں آپ نے یہ کیا وہ کیا, اور انہی سوچوں میں مشغول رہ کر جب آپ سو جاتے ہیں تو یہ خواب ہمت کہلاتے ہیں. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جو آپ سوچتے ہیں, جن چیزوں میں زیادہ مصروف رہتے ہیں, تو وہ خواب میں پھر کسی نہ کسی صورت میں ایک ریل چلتی ہے, گویا کہ وہ آپ کو خواب میں وہ مناظر دکھتے ہیں. تو ایسے خوابوں کو خواب احلام کہتے ہیں اور ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا زیادہ نہیں بھی ہے, لیکن ایک معمولات زندگی چل رہے ہوتے ہیں تو خواب میں نظر آ جاتے ہیں. اس کی سب سے بہترین صورت یہ ہے, آپ نے اس کا یہ پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج یہ کہ زیادہ سوچنا چھوڑ دیں, اور دوسرا یہ کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, کسی کام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, سوچ بچار کر لیں, مشورہ لے لیں والدین سے, بڑے بھائیوں سے, بہنوں سے. مشورہ لینے کے بعد, سوچ و بچار کرنے کے بعد پھر اس فیلڈ میں آپ چل پڑیں, آپ وہ کام شروع کر دیں. زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر پڑھائی کے وقت پڑھائی ہے, کھیل کے وقت آپ بچوں سے کہیں گے چھٹی کے دن اتوار کو دوپہر کو کہیں کہ بیٹا ذرا بیٹھ کے پڑھو, تو بھی بیچارہ دیکھے گا کہ آشکر بھائی بابا کیا کہہ رہے ہیں یہ. تو ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. کھانے کے وقت کھانا ہے, پینے کے وقت پینا ہے پانی, جب پانی کی ضرورت ہے پینا ہے. ہر چیز کا وقت ہے. تو جب آپ کام کریں خوب دل جمعی کے ساتھ کریں, لیکن جب کر لیا ہے تو پھر زیادہ سوچ و بچار نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ سونے سے پہلے ایک تو باوضو ہو کر سوئیں, سیدھی کروٹ پہ سوئیں, درود پاک پڑھ لیا کریں, یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں, اور اپنے ماتھے پر دونوں کنپٹیوں پر اولیو آئل ہلکا ہلکا سا لگا دیں. انشاءاللہ آپ کو ایسے خواب نہیں آئیں گے. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کالر کہاں سے؟ میں کامران عرض کر رہا ہوں, احمد پور شرکیہ سے. جی کامران بھائی, اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں, اور خانہ کعبہ کے گرد لبیک اللہم لبیک کا ایک حالہ ہے, اور میرے ساتھ طواف کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور میرا دوسرا خواب ہے کہ میری چوتھی انگلی میں زخم ہے ناخون میں, اور اس ناخون کے اندر بیری کا پتہ ہے, اور ہم پانچ بہن بھائی ہیں, میرا نمبر چوتھا ہے. اچھا, کیا دوبارہ کہیں؟ آپ کی چوتھی انگلی زخمی دیکھتے ہیں آپ خواب کے حالت میں, اور زخم میں چوتھی انگلی, جی چوتھی انگلی کے ناخون کے اندر زخم ہے, درد نہیں ہے, بالکل ناخون اترا ہوا ہے, اور اس ناخون کے اندر بیری کا پتہ ہے. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں چکی ہے جی میری. کچھ پریشانی ہے بچوں کے حوالے سے, کسی حوالے سے؟ جی ہے, بہن بھائیوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, بس چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مریم, جی خواب میرے خواب ہیں کہ کچھ سالوں پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں کسی سواری میں بیٹھی ہوئی ہوں, شاید رکشا ہے یا گاڑی, میرے اوپر سے نا جنازہ گزر کے جا رہا ہے. تو میں ایک دم سے نا خوفزدہ پریشان ہو جاتی ہوں کہ میرے اوپر سے جنازہ گزر گیا ہے. تو پھر لیکن مطلب آپ کے اوپر سے جنازہ جاتا ہے؟ ہاں جی, یعنی کہ میرے اوپر سے جنازہ گزر کے چلا جاتا ہے, اور میں یعنی کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. جس طرح میں رکشے کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں, لوگ آتے ہیں اور جنازہ میرے اوپر سے گزار کے نہ لے جاتے ہیں. اور پھر کچھ دنوں پہلے میں نے پھر اس طرح خواب میں دیکھا
کہ نا میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں تو لوگ آتے ہیں اور جنازہ لے کر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے شاید کافی زیادہ جنازے ہیں, یہ مجھے یاد نہیں ہے. میرے ساتھ میری چھوٹی بیٹی بھی ہے, تو وہ میں فوراً گاڑی کا شیشہ بند کر دیتی ہوں اور اپنی بیٹی کو نا چھپانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جنازے لوگ لے کر آ رہے ہیں تو اللہ نہ کرے اس کے اوپر سے نا اچھا جب یہ خواب آپ دیکھتی ہیں تو اس کے بعد کوئی پریشانی وغیرہ ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں, یعنی کہ آج کل میں پریگننٹ ہوں, تھوڑی سی اچھا کمپلیکیشن ہیں, لیکن نماز پابندی سے پڑھتی ہیں آپ؟ فجر کی اکثر ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے مریم بہن, نماز کی پابندی رکھیں. ناظرین یقین آپ جاننا چاہ رہے ہیں خواب کیا کہتے ہیں, انتظار کیجیے, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین یقین آپ لوگ منتظر ہوں گے خواب کیا کہتے ہیں. سچی بات ہوتا ہے مجھے بڑا انتظار ہے کہ اتنے اچھے اچھے خواب ہیں, کہتے کیا ہیں. چلتے مفتی صاحب کے. مفتی صاحب جی رباب نے فیصل آباد سے یہ پوچھا کہ گھر میں خوبصورت کپڑے ہیں اور کافی تعداد میں ہیں اور ان کی خالہ آتی ہیں تو امی ان کو دے دیتی ہیں, تو حالانکہ ان کی خالہ سے تقریباً بتا رہے ہیں کہ 1 سال سے کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ رابطہ نہ رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. رابطہ بہت زیادہ بھی اس طرح نہ ہو کہ لوگ تنگ آ جائیں, لیکن ایک حد تک جو صلہ رحمی کے احکامات ہیں اور جو ہے نا وہ عزیز و اقارب کے جو یعنی احکامات ہیں, ان کی جو حقوق ہیں, تو اس کو بندہ پورا کرتا ہے. اب بات یہ کہ کیا وجہ ہے کیا نہیں وجہ, غلطی کن کی ہے, ان کی ہے یہ نہیں پتہ, لیکن میں کیونکہ یہاں سے محبت کا پیغام جانا چاہیے, تو جن کی بھی غلطی ہے اس بات کی پرواہ نہ کریں, اللہ کی رضا کے لیے آپس میں صلح کر لیں. کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کی, نیچے ہوا, اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا. تو اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پر تھوڑا دیکھیں, یہ نہیں ہوتا کہ ضرورت صرف کھانے پینے کی ہوتی ہے. بعض اوقات کسی کے پاس پیسہ ہو, سب چیزیں ہوں, اس کے باوجود بھی اسے کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی والدہ ان کی بہن ہے, تو اب یہ جو کپڑے ہیں نا, یہ کپڑے قرآن کریم نے اس کے 2 ریزنز بیان فرمائے. ایک تو یہ کہ یہ ستر چھپاتا ہے, دوسرا یہ کہ یہ زینت کے لیے ہے. تو یہ بدن کے لیے, وجود کے لیے انتہائی ضروری ہے, چاہے مرد ہوں خواتین ہوں. تو یہاں پر ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی طرح کی کچھ باتوں سے تنگ ہو, پریشان ہو رہی ہوں, کوئی ایسی بات جو ان کے عزت نفس کے حوالے سے ہو اور انہیں آپ کی ضرورت ہو, آپ کی والدہ کی ضرورت ہو, تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. اور تیسری چیز, تیسرے اینگل سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یعنی کچھ بھی ہو جائے آخر میں انشاءاللہ صلح ہو جائے گی اور آپ کو صلح کرنی چاہیے. تو تینوں اعتبار سے میں نے بتا دیا ہے, تو اب جو بھی سچویشن ہو اس کے مطابق آپ سمجھ جائیں کہ یہ تعبیر بن سکتی ہے. یہاں پر ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں کوہاٹ سے شبانہ. کہاٹ سے میری بہن شبانہ بات کر رہی ہیں. اپنا خواب سنائیے گا. میں نے خواب میں دیکھا ہے نا 1 مہینہ پہلے کہ میں آسمان پہ اڑ رہی ہوں نا, میرا دوپٹہ ساتھ میں اڑا ہے, تو بہت زیادہ شرم بھی آ رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے. اچھا آپ آسمان پر اڑ رہی ہیں, دوپٹہ ساتھ اڑ رہا ہے اور آپ کو شرم بھی آ رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے. جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ ہاؤس وائف ہیں یا گھر یعنی کہیں کام کرتی ہیں, کچھ نوکری وغیرہ یا کوئی؟ ہاؤس وائف. ہاؤس وائف. اچھا خاندان میں کوئی چپکلش وغیرہ تو نہیں ہے؟ جی ہاں ہے, سسرال کی طرف سے. ٹھیک میرا ہے. نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے. گھر والوں. ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام تسلیم ہے. میں 3 دن سے ایک ہی خواب دیکھ رہی ہوں, مجھے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بتائیے. جی اور مجھے وہ خواب میں یہ دیکھتی ہوں, میں کسی کے گھر پر کھڑی ہوئی ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا وہ رشتہ دار ہیں یا ویسے کسی کے گھر پر ہوں میں. تو 2 عورتیں ہوتی ہیں, 2 بچے ہوتے ہیں. ایک عورت دونوں بچیوں کو لے کر چلی جاتی ہے, ایک عورت رو رہی ہوتی ہے. میں نیچے کھڑی ہوتی ہوں, وہ عورت جو بچوں کو لے کر جاتی ہے وہ اوپر جا کے ایک جگہ کمرے میں جا کے سو جاتی ہے. میں پھر جاتی ہوں, 2 بچیوں کو لے کر آتی ہوں, اور ایک اونچائی پر, کافی اونچائی پر ایک کمرہ ہے, لکڑی کی سیڑھی سے میں بچیوں کو اوپر لے کر جاتی ہوں. وہ جو رو رہی ہوتی ہے عورت, وہ اوپر رضائی میں لپٹی ہوئی بندھی ہوئی ہوتی ہے رسیوں سے.
میں اس کو اٹھاتی ہوں, ایک بچی میں اس کی گود میں دیتی ہوں, وہ دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں. اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اندر, بہت ہی بھیانک شکل کا ہوتا ہے. میں اس کو دیکھ کے ڈر جاتی ہوں. وہاں سے میں ایک دم بھاگتی ہوں تو میں نیچے گر جاتی ہوں, سیڑھی بھی نہیں ہوتی ہے. اچھا, میں نے دوپہر میں بھی یہی خواب دیکھا اور 2 دن رات میں بھی یہی خواب. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پڑھتی ہیں؟ جی آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ہاؤس لیڈی ہیں؟ میں ہاؤس لیڈی ہوں. میں کسی کے گھر پہ ہوتی ہوں, جاب کرتی ہوں. میں وہاں پہ یہ خواب دیکھتی ہوں روز 3 دن سے. اچھا, ویسے آپ کسی کا جاب بھی کرتی ہیں؟ جی, ان کے گھر پہ رہتی ہوں. کچھ پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں, میری ابھی اگلے مہینے میں شادی بھی ہے 25 تاریخ کو. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. میری بہن خوش رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی جی, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ساتھ بچپن سے یہ ہو رہا ہے کہ میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں وہ اکثر سچ ہو جاتے ہیں. یہ مجھے اس بارے میں ذرا وضاحت کر دیں. اور دوسرا یہ کہ میں نے ابھی اعتکاف میں تھی, میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں کسی حضرت کے ساتھ حرم میں کھانا کھا رہی ہوں. اور جیسے وہ کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کے جاتے ہیں, وہ سفید کپڑوں میں ہوتے ہیں, اور جیسے ہی میں وہ اٹھ کے جاتے ہیں میں حرم کی پہن میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور میں نے ایسی لیفٹ سائڈ پہ ٹرن کیا تو سامنے خانہ کعبہ ہے. تو مجھے اس کی ذرا. آپ ویسے وہاں جا چکی ہیں؟ آپ پہلے حج یا عمرے پہ جا چکی ہیں؟ جی الحمدللہ میں جا چکی ہوں, اور اس سے پہلے بھی جب میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں, تو ہم نے آڈیو کال سی تھی, اب دیکھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے کون سے خواب ہمیں سننے کو ملتے ہیں. آپ اور ہم مل کے سنتے ہیں, پھر بتائیں گے مفتی صاحب. جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمنہ ریاض ہے, میں آفساباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی بہن کا خواب پوچھنا ہے کہ میری بہن کی عمر 25 سال ہے. میں نے مفتی صاحب سے خواب پوچھنا ہے کہ میری بہن کو خواب ہے 2 صفحے اگلی صف میں میری بہن کھڑی ہے اور پچھلی صف میں میرا بھائی کھڑا ہے. میرا بھائی عالم کرس کر رہا ہے اور پچھلی صف آگے والی صف سے تھوڑی سی بڑی ہے. میری بہن آگے والی صف کے درمیان میں کھڑی ہے. اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اس صف پر ابھی پتہ نہیں کتنی شخصیات نے آنا ہے. پھر میری بہن صف کے دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے. پھر میری بہن نماز ادا کرتی ہے. مفتی صاحب میری بہن تہجد نماز روزے کا خصوصاً خیال رکھتے ہیں, اور میری بہن اسٹوڈنٹ ہے اور پردے کا خصوصاً خیال رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے خواب میں وہ جن وغیرہ وہ نکل رہے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ بہت بڑا نکل رہا ہے, وہ اس کو مارے ہیں لیکن وہ مر نہیں رہا. تھوڑی بعد وہ اسی خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے روم میں سے بہت زیادہ تعویذ نکل رہے ہیں. پلیز اس خواب کے بارے میں بتا دیں. السلام علیکم. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی امی جان کی قبرستان ادھر گیا ہوں, تو وہاں پہ میری امی کے ساتھ جو قبر ہے نا, وہ اس کا مردہ بھی غائب ہے اور مٹی بھی غائب ہے, اور میری امی کا مردہ و غائب ہے. نیچے سے نظر آ رہا تھا کہ میری امی کا مردہ غائب ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ کس نے کیا ہے. کسی نے یہ سارا مٹی بھی اٹھا کے لے گیا ہے. تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے. ایک بندے کو کہتا ہوں میں کہ یہ کسی نے مٹی بھی اٹھا کے کوئی لے گیا ہے. اتنا میں نے خواب دیکھا ہے. اس کی تعبیر کیا ہے بتائیے گا ضرور. میرا خیال اگر تھوڑا وقت ہے تو ایک آڈیو کال بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر حبیب اللہ بات کر رہا ہوں, ڈیرہ مراد جمالی سے, بلوچستان سے. اچھا ماشاء اللہ. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر خواب میں نے دیکھا ہے میرا جو ماموں ہے چھوٹا, وہ میرا سسر بھی ہے, میری شادی ہو گئی ہے تو شہید بھی ہو گئے ہیں سر. اس کو میں نے خواب میں دیکھا, وہ بہت خوش بھی ہوتے ہیں, مجھے اپنے ساتھ ادھر ادھر گھماتے ہیں. میں اسے پوچھتا ہوں کہ ماموں جان آپ کہاں ہوتے ہو آج کل. اس کا گھر ہوتا ہے استا محمد میں, لیکن میں کدھر گاؤں کا نام لیتا ہے. بولا میں یہاں ہوتا ہوں, آپ میرے ساتھ اس طرف چلو. اچھا وہ شہید ہوئے تھے؟ جی جی شہید ہوئے, اس کو مارا گیا تھا. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں, محمد سمیع اللہ. جی جی محمد سمیع اللہ گجرانوالہ سے. اپنا خواب بیان کیجیے گا.
سر میری مسز ہے نا، تو ان کو نا یہ بلیاں نظر آتی ہیں جو بڑی بڑی. آپ کی مسز بیمار تو نہیں ہے؟ بیمار ہے، ہاں جی بیمار ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب ہم اپنی کلوزنگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن موسیٰ سے درخواست کروں گا بتا دیں خواب کیا کہتے ہیں. مجھے کہا کہ ایک اور منتظر ہیں موسیٰ، آپ کی اجازت ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ قاری صاحب مجھے نا یہ خواب پوچھنا ہے. میری بیٹی ہے نا چھوٹی، تو میری بیٹی نا پانی میں یعنی کہ بہہ جاتی ہے مجھ سے نا، یعنی کہ میرے جو ہے نا ان سے تو بہہ جاتی ہے، تو وہ پانی میں نا چھوٹ جاتی ہے ہاتھ سے بھی. تو میں نے کہتی ہوں کہ پکڑو نا اس کو، تو وہ اوپر تیرتی ہوئی جاتی ہے، تو وہ یعنی کہ بہنے لگ جاتی ہے مزید. تو پانی یعنی کہ مزید آگے چلتا ہی جاتا ہے نا، صاف پانی ہوتا ہے اس میں نا. اچھا پانی نہر کی صورت میں ہے کس صورت میں؟ اس سائڈ سے زیادہ میری طرف. یہ بتائیے پانی نہر میں ہے، دریا میں ہے، یا کیا ہے؟ کس قسم کا پانی دیکھا آپ نے؟ آگے سے یعنی کہ دریا ٹائپ پانی. دریا ٹائپ. اچھا بیٹی آپ کی ایک ہی ہے؟ آپ کی بیٹی، آپ کے اور بھی بچے؟ ایک ہی بیٹی ہے؟ ایک ہی بیٹی ہے، پہلی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی خیر کرے. چلتے ہیں وہ صاحب کی طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں. جی بتا دیں ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم بتائیے گا. 9 منٹ ہے. جی مفتی صاحب. چلیں. رحیم یار خان سے بہن نے یہ پوچھا کہ 27 رمضان المبارک میں سحری کے بعد یہ خواب دیکھا کہ صاف ستھری سڑک ہے اور گھاس بھی ہے اس پر اور دیے بھی جل رہے ہیں. تو یہ چونکہ 27 رمضان کو دیکھا، صاف ستھری سڑک کا ہونا، اس پر گھاس کا ہونا، صاف ستھری گرینری کا ہونا، یہ آپ کے اچھے مستقبل کی طرف اشارہ ہے. یعنی یوں سمجھ لیں سڑک دیکھا تو اس سے مراد زندگی کی شاہراہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ گھاس دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ امن سکون ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو امن سکون والا بنائے. اور ایسے ہی دیے جل رہے ہیں، دیے خوشی کے موقع پر جلتے ہیں. دیے اندھیروں میں جلیں تو روشنی برپا کر دیتے ہیں. تو آپ کی اگلی زندگی انشاءاللہ، یعنی جو آنے والی زندگی ہے، جو مستقبل ہے آپ کا، وہ انشاءاللہ اللہ کی عطا سے روشن نظر آ رہا ہے اس خواب میں. واللہ تعالی عالم، باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. آپ نمازوں کی پابندی رکھیں اور درود پاک کثرت سے پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. اس کے بعد ان کی سسٹر نے دیکھا جن کی عمر 13 سال ہے کہ اس کے جو دانت ہیں نا اوپر والے، وہ ہاتھ میں گر جاتے ہیں. اور گھر میں بتایا کہ والد صاحب غالباً بیمار ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. دوسرا یہ کہ دانت جو اوپر والے گرے ہیں اور جو سچویشن آپ نے بتائی ہے، دیکھیں عام سچویشن ہو تو اس کی تعبیر کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن اس سچویشن میں یہی ہے کہ جو گھر میں بیماری ہے وہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آپ اپنے والد صاحب کے لیے، ان کے لیے جو علاج ہے وہ تو کروائیں، بالکل علاج تو بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ صبح فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس طرح 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر 3 مرتبہ فلق اور 3 مرتبہ ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے والد صاحب پر دم بھی کریں. دم کے بعد پانی بھی پلائیں. علاج بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے. اور ہاں، ان کی نیت سے آپ صدقہ وغیرہ بھی دیں کہ جو بھی صدقہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گھر والوں کی حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد کامران صاحب نے احمد پور شرقیہ سے یہ پوچھا کہ خانہ کعبہ کو دیکھا طواف، یعنی لبیک کا ایک حالہ ہے جو طواف کر رہا ہے. اور دوسرا خواب دیکھا کہ چوتھی جو انگلی ہے اس میں ناخن کے اندر زخم ہے اور اس میں بیری کا پتہ بھی ہے. دیکھیں دونوں خواب بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں. خانہ کعبہ کو جو طواف آپ نے دیکھا کہ لبیک کا ایک حالہ ہے، یہ آپ کے لیے آپ نہ جانے کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، کیا ہے، یہ آپ کے لیے انتہائی مبارک خواب ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو یا تو وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا، یا کوئی ایک خواہش ہے آپ کی وہ پوری ہوگی. یا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ دین کی طرف ہیں، کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، تو ان کاموں کو کم از کم کنٹینیو رکھیں. اور اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا اس کام کی طرف آئیں. روحانی طور پر آپ کی ترقیاں ہیں، یہ بات اس خواب میں بتائی جا رہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا خواب دیکھا، یہ تھوڑی سی تشویش ہے اس میں کہ چوتھی انگلی، اور آپ نے
بتایا کہ میں چوتھے نمبر کا ہوں. اب چوتھی انگلی میں زخم کا ہونا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کے آس پاس اور خاص طور پر آپ کی اولاد کے حوالے سے کچھ پریشانی ہے, آپ کو کوئی بیمار ہے یا کچھ پریشانی ہے. لیکن بیری کے پتے کا ہونا یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ انشاءاللہ تھوڑا سا صبر رکھیں, اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اسباب ضروری اختیار کریں. بیمار تو علاج وغیرہ ضرور ہونا چاہیے, یا کوئی اور چیز ہے تو سد باب ضرور ہونا چاہیے, لیکن تھوڑا سا انشاءاللہ صبر کریں گے, اس معاملات میں آہ و بکا نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نتیجہ آپ کے حق میں فرما دے گا. باقی اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد مریم بہن نے لاہور سے پوچھا کہ سواری میں بیٹھی ہیں اور جنازہ اوپر سے گزرتا ہے, پھر دوسرا خواب دیکھا کہ کار میں لوگ ہیں, کار میں یہ ہیں, اور پھر جنازہ اوپر سے آتا ہے تو یہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے شیشہ بند کر دیتی ہیں, اور بتایا کہ یہ ابھی بھی اس وقت یعنی پریگننٹ ہے میرے خیال سے, تو انہوں نے یہ خواب دیکھا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ خواب تھوڑا سا پریشانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ پریشانی اس طرح رونما ہو سکتی ہے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہے کہ ذہنی طور پر بندہ اتنا پریشان ہوتا ہے تو ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں, تو اپنی سچویشن پر غور فرما لیں, اس کے مطابق خواب کی تعبیر ہوگی. میں نتیجہ یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک تو صدقہ وغیرہ دیں اپنے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, کہ صدقہ دینے کے بعد یہ نیت رکھیں دیتے وقت کہ یا الہ العالمین میری بھی حفاظت فرما, میری تمام آل اولاد کی گھر والوں کی حفاظت فرما, اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ساجد صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا, اور ہاں نماز کی پابندی رکھیں کہ فجر کی نماز رہ جاتی نہیں رہنی چاہیے. نماز کی پابندی رکھیں گی آپ کے انشاءاللہ زیادہ تر مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں گے. ساجد صاحب کہتے ہیں اسلام آباد سے کہ 3 سے 4 دن پہلے میں نے دیکھا کہ روم میں بیٹھے ہیں, کوئی دروازے پر نوک کرتا ہے اور پھر کوئی بندہ اندر آ جاتا ہے. پھر دوسرا خواب ان کی وائف نے دیکھا کہ کوئی آ جاتا ہے, کوئی شخص, اور آ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ایک کام یہ کر لیں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح فجر کی نماز کے بعد 11 بار سورہ فلق, 11 بار سورہ ناس اول آخر, 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. جو بندہ پڑھے وہ تمام گھر والوں پر بھی دم کرے, گھر والے سامنے نہ ہوں تو تصور میں دم کرے, اور اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی تمام لوگ پی بھی لیں, گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں. اور اس کے علاوہ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں, اور جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ بھی دیں. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. پھر اس کے علاوہ کوہار سے شبانہ صاحبہ نے پوچھا کہ آسمان پر اڑ رہی ہیں, دوپٹہ جو ہے وہ اڑ رہا ہے, ان کو ذرا سی مطلب محسوس بھی ہو رہا ہے. دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ کو ذہنی تکلیف پہنچ رہی ہے عزت نفس کے حوالے سے, تو یہ چیز آپ نے خواب میں دیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے محفوظ فرمائے. سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام یعنی فجر کے بعد اثر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں, ولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ خیر ہوگی. کراچی سے تسلیم صاحب نے پوچھا کہ 3 دن سے ایک ہی خواب دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر پر ہیں, بلکہ یہ خاتون ہیں, کسی گھر پر ہیں 2 عورتیں 2 بچے ہیں, ایک بچوں کو لے جاتی ہے, دوسری رو رہی ہوتی ہے, پھر یہ کافی اوپر جاتی ہیں, اتنے میں پھر ایک آدمی آتا ہے, ڈراتا دھمکاتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد ضرور کریں, آپ میں مدد کرنے کا جذبہ ہے, یہ بہت اچھی نیکی ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی, اور یہ بھی ہے حدیث پاک میں کہ جو اپنے کسی کی مصیبت دور یعنی کسی کی مدد کرتا ہے, تعاون کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے, اس کے کام غیب سے سر انجام دیے جاتے ہیں. تو ضرور تعاون کریں, لیکن اتنا نہ ہو کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچ سکے. اس کو ذرا دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. کراچی سے بہن نے پوچھا کہ بچپن سے یہ خواب دیکھتی ہیں, جو خواب دیکھتی ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے, تو جب آپ کو معلوم ہے کہ سچ ہو جاتا ہے تو اچھا خواب دیکھیں, اللہ کا شکر ادا کریں. برا خواب دیکھیں تو فوراً اٹھ کر اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے پھر یہ دعا کریں کہ مولا مجھے اس خواب کے برے اثر سے, شیطان کی شر سے محفوظ فرما, اور اٹھ کر جتنی بھی طاقت اللہ کی راہ میں صدقہ دے تو اس خواب کے بری تعبیر انشاءاللہ ظاہر نہیں ہوگی. حبیب اللہ پھر دوسرا خواب انہوں نے پوچھا کہ دوران اعتکاف انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ حرم میں کھانے کے حوالے سے اور کسی بزرگ کے ساتھ پھر خانہ کعبہ بھی دیکھا. یہ تھوڑا سا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دین کی طرف آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑی روحانی ترقی عطا فرمائے گا. پھر حبیب اللہ صاحب نے پوچھا
کہ ان کے جو چھوٹے ماموں ہیں سسر بھی شہید ہو گئے، خواب دیکھا، یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے حال میں رکھا ہے، آپ ان کو اِصال ثواب بھی کریں۔ گجرا والا سے پوچھا گیا کہ ان کے جو ہے وہ مسز کو بلیاں نظر آتی ہیں، بیمار ہیں، اس لیے یہ خواب دیکھیں، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور فرمائے۔ بہن نے کہا کہ پانی میں ان کی جو بچی وہ گر جاتی ہے اور یہ پکڑو پکڑو کی آوازیں لگاتی ہیں۔ ایک بچی ہے آپ کی، بہت زیادہ آپ ان کے معاملے میں حساس ہیں، اس لیے خواب دے رہے ہیں۔ ہاں تو یا حفیظ یا اللہ پڑھتی رہے، نماز روزے کی پابندی رکھیں اور صدقہ وغیرہ دیں، انشاءاللہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی ابہام اپنے ذہن میں نہ رکھیں انشاءاللہ۔ اچھا ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ آمنہ صاحبہ نے جو یہ پورا خواب ان کا بیان ہوا، یہ انتہائی نیک خاتون ہیں جو بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو روحانی ترقی عطا فرما رہا ہے، اس کو کنٹینیو رکھیں گی تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا، بہت سے ان کا مقام بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کے شوہر نے خواب میں جو سانپ کے حوالے سے اور تعویذات کے حوالے سے یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ عمل بد ہوا ہے، تو ابھی اس وقت موقع نہیں، میں بتا نہیں سکتا کہ وقت کی کمی ہے، لیکن اگلے انشاءاللہ میں بلکہ کل ہی انشاءاللہ میں اس کا جو علاج ہے وہ بھی کر لوں گا، بتا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عمل بد ہے، ان پر اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرمائے۔ آخر میں جو بھائی نے یہ چھوٹے بھائی نے یہ خواب بیان کیا کہ والدہ کی قبر سے مردہ غائب ہے، وہاں کی قبر سے، یہ آپ کے ذہنی خیالات ہیں، والدہ کا انتقال چونکہ ہوا ہے تو آپ برداشت نہیں کر پا رہے، بار بار سوچتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بس ان کو اصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، یہی ان کا آپ پر حق ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کو ویو کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 12 بجے کی خدمت پیش کی جائے گی، اور زندگی بخیر انشاءاللہ کل شام کو ہم اس پروگرام کو لے کر آپ کے خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، درود پاک کی کثرت رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔